سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، نورانی قاعدے کے حوالے سے ہم نے آج چوتھا چیپٹر کا چوتھا سبق پڑھنے جا رہے ہیں اور مجموعی طور پر نورانی قاعدے کے 12واں سبق ہوگا، جو کہ تمام چیپٹرز کو ملا کے 12واں سبق ہم پڑھنے جائیں گے۔ اور چوتھے چیپٹر کا یہ چوتھا سبق ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ کچھ الفاظ مختلف ہوں گے، مجھے امید ہے کہ آپ پڑھ پائیں گے انشاءاللہ العزیز، کوئی پریشانی نہیں۔ وہی 29 حروف الہجا ہے انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کے چوتھے سبق کی طرف، چیپٹر نمبر 4، سبق نمبر 4، مجموعی طور پر پورے نورانی قاعدے کا سبق نمبر 12واں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جیم اور حا تک پڑھ رکھا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا اور اگلے سبق کی تیاری کر کے آپ آئے ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ کی مدد سے ہم قرآن کریم کے حوالے سے جو کچھ اللہ نے ہمیں سکھایا، ہمیں سیکھنے کا موقع دیا، جو کچھ ہم نے خود پڑھا اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے اور ہماری رہنمائی فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔ آئیے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہے خا، جیم، حا اور خا، یہ ایک ہی برادری کے 3 حروف ہوتے ہیں۔ جیم کا ایک نقطہ ناک کے نیچے ہوتا ہے، حا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، لیکن خا کی نشانی یہی ہوتی ہے، یہاں تک یہ خا کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر یہ کسی لفظ کے ساتھ ملایا جائے تو یہاں سے یہ لفظ کو صرف اس کو نمایاں کیا جاتا ہے، باقی پورے خا کو نہیں لکھا جاتا۔ خا کی نشانی یہ ہے کہ ناک کے برابر اوپر ایک نقطہ۔ جیم کی نشانی یہ ہے کہ جیم ایک نقطہ ناک کے بالکل برابر نیچے۔ خا کی نشانی ہے جو کہ موٹا حروف ہے، اور یہ موٹا حروف ہے، اس کو موٹا ادا کریں اور اس کو خا بھی نہ پڑھے، خے بھی نہ پڑھے، بلکہ خا کر کے موٹا ادا کرے۔ اس کی نشانی ایک حروف ہے، ایک نقطہ ہے، ایک نقطہ اس کی نشانی ہے۔ اس کو اب یاد رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، کوئی مشکل نہیں پڑے گا۔ اس کو کیا پڑھیں گے جی؟ خا، خا موٹا کر کے پڑھیں گے، یہ موٹا حروف ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی حا کی طرف۔ یہ دیکھیے، یہ حا ہے، میں نے آپ کو سمجھایا تھا، حا کو صرف اتنا ہی یاد رکھیے۔ حا کا جو نیچے والا یہ حصہ ہے، اس کو حا کا حروف مدورہ کہتے ہیں، یعنی حا کی نشانی صرف اوپر والی یہ سر ہے، جو کہ آپ جیم، حا اور خا میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ حا ہے جی، کیونکہ کوئی نقطہ نہیں، یہ حا ہے۔ آپ اوپر جائیں گے، حا کے پر جیم کے سامنے بالکل حا ہے، کوئی نقطہ نہیں، یہی سر ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں کوئی نقطہ نہیں۔ اور اسی طرح یہاں پہ خا ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اور اب جائیں گے حا کی طرف، جو کہ یہ اس کی نشانی ہے، اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں، یہ حا ہے، حروف حلقی ہے، زبان منہ کے اندر سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پورا ثا لکھا ہوا ہے، پورا ثا۔ اب دیکھیے 3 نقطے ثا کی نشانی ہے، باریک حروف ہے، نرم حروف ہے، اور اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، سیٹی کے بغیر۔ ثا ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اب اس کو دونوں کو ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ حا ثا، حا ثا، حا ثا، سیٹی کے بغیر ثا کو ادا کرنا ہے۔ اس کو سے بھی نہیں پڑھنا، اس کو سا بھی نہیں پڑھنا، سیٹی کے بغیر ادا کرنا ہے۔ اس کو ثا پڑھنا ہے، زبان کا سرا، اوپر کے 2 دانت آپس میں ملیں گے تو انشاءاللہ العزیز آسانی سے لفظ ادا ہوگا۔ اس کو ثا پڑھیں گے، حا ثا، دونوں کو ملا کے پڑھ لیا، حا ثا، دونوں ملا کے لکھے ہوئے ہیں۔ ثا پورا ہے، حا آدھا ہے، اس لیے حا کی یہ نشانی آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی، یہ وہی نشانی آ گیا جی، ایک نقطہ اس کے اوپر آ گیا تو پتہ چلا یہ خا ہے، کیونکہ اسی سبق کے شروع میں ہم خا پڑھ چکے ہیں۔
دیکھیے یہ پوری شکل ہے خا کی، یہاں تک اس کو لکھا جاتا ہے، اس سر کو دیکھا جاتا ہے، یہ جو سر اس کا بنا ہے اگر اس کے اوپر نقطہ ہے تو خا ہے، نہیں ہے تو حا ہے، نیچے اگر کوئی نقطہ ہے تو وہ جیم کا ہوگا، لہٰذا یہاں اوپر ہیں، اپنے سبق پہ آتے ہیں، اوپر ہیں، دیکھو یہ نشانی یہاں تک، یہ خا کی نشانی، کیوں؟ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، خا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ ملا کے با لکھا ہوا ہے، دونوں لفظوں کو ملاتے ہیں تو اس طریقے سے ملا کے لکھے جاتے ہیں، تو یہ خا اور ایک نقطہ نیچے، یہ با کی نشانی، با، خا با، خا با، با کا بو نہیں پڑھتے، یہ بے نہیں پڑھتے، اس کو با باریک الفاظ میں پڑھتے ہیں، زبان کو پھیلا کر ادا کرتے ہیں، اس کو دونوں کو ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ خا با، خا با، خا با، اس کے بعد آتے ہیں جیم کی طرف، جیم کا اوپر بالکل اس کے اوپر جیم لکھا ہوا ہے، اب دیکھیے جیم کے ناک کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی اس جیم کی ناک کے برابر نیچے ایک نقطہ ہے، لہذا پتہ چلا یہ آدھا جیم لکھا ہے، آدھا جیم، کسی بھی لفظ کو آدھا لکھے اس کو حروف مدورہ کہتے ہیں، حروف مدورہ کسی بھی حروف کو آدھا لکھنے کا نام ہے، لہٰذا اس کا حروف مدورہ یہاں تک ہے، اور یہ اوپر والا یہ اس کی نشانی ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ جیم ہونے کی نشانی ہے، لہٰذا یہ جیم، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہے تا، دو نقطے برابر اوپر ہیں، اس کو تا کہتے ہیں، اب دونوں کو ملائیے، جیم تا، جیم تا، جیم تا، اس کے بعد آتے ہیں جی آپ تین حروف آپس میں ملا کے لکھے گئے، تین حروف، پہلے حروف مدورہ جو تا کے حروف مدورہ میں سے ہیں، تا کی نشانی دو، کلر بھی بلیک، حروف مدورہ بھی بلیک، لہذا پتہ چلا یہ تا اس حروف مدورہ کے اوپر ہے، لہذا یہ تا ہونے کی نشانی کبھی ایسے لکھا جاتا ہے، کبھی سیدھا لکھا جاتا ہے، یہ رسم خط ہے، عربی رسم خط ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ان دو نقطوں کو، یہ تا کی نشانی ہے، اس کو پڑھیں گے تا، اس کے بعد آپ نیچے آ گئے، اس کے ساتھ ملا کے لکھے، نیچے آ گئے یہ والا ہا، اس کے اوپر نیچے کچھ نہیں، کیونکہ یہ ہا دیکھیے یہ والا یہاں تک لکھا ہے، اس کے سر کو لکھا ہے، یہاں تک لکھا ہے، کیونکہ اگلے لفظ کے ساتھ ملانا تھا، اس لیے اس کو یہاں تک لکھتے ہیں، باقی اس کے ساتھ دوسرا لفظ ملایا جاتا ہے، اب ملا کے لکھتے ہیں تو ہا کو اتنا چھوٹا کر کے لکھتے ہیں، ایسے گول کر کے نہیں لکھتے، بلکہ یہ حروف مدورہ کا تا ہے، اس کو تا کہتے ہیں، اور یہ بلا ہا ہے، کیوں؟ اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں، یہ ہا ہے، یہ جیم تھا، اس کے نیچے نقطہ تھا، یہ ہا ہے، اس کے نیچے نقطہ کوئی نہیں، اس کی نشانی ہے، اس کے بعد پھر تا آ گیا جی، اب ان تینوں کو ملا کے پڑھیے، تا، ہا، تا، تا باریک لفظ ہے، ہا حروف حلقی ہے، تا پھر باریک لفظ ہے، تا تالو والا لفظ ہے، اس لیے تا، ہا، تا، ہا میں ہا کی آواز آئے گی، سیٹی بھی آئے گی، سانس کی آواز آئے گی، ہا، تا، اس کے بعد آتے ہیں جی یا کی طرف، یا کے دو نقطے نیچے ہوتے ہیں، کلر دیکھیے، کلر سے پہچانیے، اوپر والا کلر دونوں سیم آپس میں، اسی کی یہ حروف مدورہ اس یا کے لیے لکھا گیا ہے، یا نیچے دو نقطے یا کی ہوتی ہیں، دو نقطے ہوتے ہیں یا کے، تو اس سے پتہ چلا یہ یا ہے، یہ یا ہے، یہ حروف مدورہ جو اوپر لکھا ہوا ہے یہ اس یا کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے، اس یا کا ہے، اصل نقطہ پہچان یہی ہے، اس کی پہچان دو نقطے ہیں، اس کی نشانی دو نقطے ہیں، یا اس کے بعد پھر ہمارے پاس آیا ہے وہی الفاظ جو جیم کے ہیں، اس کے نیچے ایک نقطہ، اس کے یہ جیم ہے، جیم کو دیکھو، رنگ دیکھو، کلر دیکھو، نقطے کا کلر دیکھو، اس کا پتہ چلا یہ اسی لفظ کا نقطہ ہے، لہذا نقطہ آ جائے تو جیم ہوتا ہے، اس کو پڑھیں گے یا جیم، آگے پورا با لکھا ہوا ایک نقطے کے ساتھ، آسان ہے، اب کیسے پڑھیں گے دونوں تینوں کو ملا کے، یا جیم با، کیسے پڑھیں گے، یا جیم با، کیسے پڑھیں گے، یا جیم با، اس کے بعد آتے ہیں جی آگے لفظ کی طرف، دیکھیے یہاں پہ سب سے پہلے مدورہ بلیک میں لکھا ہے،
یہ لفظ ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے تو پتہ چلا یہ با ہے، با کا ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اس کے بالکل بغل میں پورے با کو دیکھو، ایک نقطہ، یہ پورا با لکھا ہوا ہے، اس با کا صرف حروف مدورہ لکھا ہوا ہے، ملانے کے لیے ایسے لکھتے ہیں، تو یہ با ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ یہ جیم کی برادری کا لفظ ہے، یہ دیکھو اسی کو میں نے کہا تھا جیم ہا خا میں یہ لفظ، یہ انداز یاد رکھیے، اس کے اوپر نقطہ ہے، دیکھو اوپر نقطہ ہے، ناک کے برابر اوپر نقطہ ہے، یہ اس کا مطلب یہ خا ہے۔ اب اس کے بغل کے بالکل اوپر دیکھو، خا کو بھی اوپر ایک نشانی ہے، بلکہ سر بھی بالکل اسی طرح ہے، یہاں ملا کے لکھا ہے، اس لیے تھوڑا سا ایسا لگتا ہے تو سیم ہی ہے۔ اب یہ خا ایک نقطہ آ گیا، یہ با ہے، یہ خا ہے، یہ تا ہے، ایک نقطہ تا، دو نقطے ہیں، تا کی نشانی دو نقطے، کیسے پڑھیں گے ملا کے؟ با خا تا، با باریک لفظ ہے، خا موٹا لفظ ہے، تا باریک لفظ ہے، اس کو خے نہیں پڑھتے، اس کو خو نہیں پڑھتے بلکہ خا موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اس کو با پڑھتے ہیں، بو بے نہیں پڑھتے، با خا تا، تا بھی باریک لفظ ہے، تا اوپر کے دانتوں کے ساتھ مل کے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جی یہ تا ہے، یہ نیچے یہ ہا ہے، یہ نیچے ہا ہے، اب پڑھ چکے ہیں، یہ ہا ہے، اس کے اوپر دو نقطے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ ہا ہے، ہا کو اس کے اوپر دو نقطے ہیں، اس کے اوپر دو نقطے ہیں، یہ اس کو تا کہلاتا ہے۔ اگر دو نقطے ہا کے اوپر آ جائیں ہم اس کو تا کہیں گے، اسی ہا کو کیا کہیں گے جی؟ تا کہیں گے۔ اس کو تائے متحرکہ کہتے ہیں، حرکت والا تا۔ کبھی یہ تا پڑھنے میں آتا ہے، کبھی نہیں آتا، آگے جا کے ہم آپ کو قرآن میں سکھائیں گے کہ اس کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے ہا کے اوپر دو نقطہ لگا کے تا بنا دے، اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ تا۔ اس کو ہا نہیں پڑھیں گے، اس کو تا پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ اس کو تا پڑھیں گے، لیکن اس کا پڑھنا کچھ مختلف ہوتا ہے۔ جب ہم قراءت میں جائیں گے، قرآن میں جائیں گے، یا انہی دوران قاعدے کے اخیر میں جائیں گے، یہ الفاظ آئیں گے، وہاں آپ کو میں انشاءاللہ تسلی بخش کر کے آپ کو پڑھاؤں گا، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے، بہت آسان ہے۔ اب اس کو پڑھیے آپ تا، کیونکہ دو نقطے اوپر آ گئے، دو نقطے تا کے ہی ہوتے ہیں، ہم نے اس تا کو پڑھنا ہے۔ اس کو کیا پڑھنا ہے؟ تا۔ اس کے دیکھو اس کے اوپر نہیں آئے تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ ہا۔ اس کو کیا پڑھیں گے؟ ہا۔ اس کو ہم تا کیوں پڑھیں گے؟ حالانکہ ہا ہے، اس کے اوپر دو نقطے آ گئے، ہم نے ہا کو چھوڑ کر دو نقطوں کو پڑھ لیا، تا کے اوپر نقطے تا کے ہوتے ہیں، یہاں پہ تا کو دیکھو اوپر دو نقطے، یہاں پہ بھی دو نقطے، لہٰذا ان دونوں کو ہم تا پڑھیں گے، ہا کو چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ ہا کے اوپر تا ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں اوپر والے دو حروفوں کو، دو نقطوں کو پڑھیں گے تا کی صورت میں۔ اب یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہا ہی لکھا، اس کو ہا پڑھیں گے، اس کو ہا پڑھیں گے، اس کو ہا پڑھیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں با کی طرف دوبارہ، یہ دیکھو با، یہ با ہے جی، حروف مدورہ با کا لکھا ہوا چھوٹا سا ایک نقطہ با کا ہوتا ہے، یہ با ہے۔ اب اس کو دیکھو یہ بھی ہا ہے آخر میں، لیکن اس کے ساتھ ملایا گیا، یہ ہا ہے، ہا کے بعد دو نقطے ہیں، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تا پڑھیں گے، ہا کو نہیں پڑھیں گے۔ ہا صرف لکھنے میں آئے گا، یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ کہیں کہیں اس کو پڑھا جاتا ہے، زیادہ تر اس کو چھوڑا جاتا ہے، تا کو پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ آگے جب ہم قرآن کریم شروع کریں گے، یہ بہت آسان ہے، آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ، آپ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب اس کو یہ ہا کو دیکھ رہے ہیں، اوپر دو نقطے آ گئے، لہٰذا یہ تا بن گیا، یہی ہا کیا بن گیا جی؟ تا بن گیا۔ تا میں دو نقطوں کو دیکھنا ہے، باقی کسی چیز کو نہیں دیکھنا۔ اب کیا ہے جی؟ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ با تا، دو نقطوں کو پڑھیں گے ہا کو چھوڑ کے، با تا، با تا، با تا۔ سامعین و ناظرین، آج تک تھا یہ سبق ہمارا چیپٹر نمبر 4 کا چوتھا سبق، اور انشاءاللہ العزیز پورے نورانی قاعدے کا یہ 12واں سبق بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہاں تک ہمارا سبق تھا، مجھے امید ہے آپ یاد کر کے آئیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ یاد کریں گے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی، قیامت تک ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ مجھے دیجیے اجازت اس سبق کے ساتھ اپنے استاد قاری حبیب الرحمن، مشہور استاد حبیب الرحمن کے نام سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ پامان۔